بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ کے بقیہ 16 رکوع شامل ہیں جو 17 سے شروع ہو کر 32 رکوع تک اختتام ہوتے ہیں۔ تمام مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم جاری ہوا تو اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا۔ پھر 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا ذکر آیا ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے۔ آپ کی دلی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں نے بے بنیاد اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے اور مسلمانوں کو تسلی بھی دی۔ رکوع میں وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح جماعت تیار کی، جس کی قربانیوں کے ذریعے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت و تزکیہ کیا اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کو ڈالا۔ اللہ کی راہ میں جانی قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور پھر ان ثابت قدم افراد کی جدوجہد سے دین کا غلبہ ہوا۔ 19ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نوح انسانی تک اللہ کے دین کی تبلیغ ایک کٹھن ذمہ داری ہے۔ اللہ کا ذکر، اس کا شکر ادا کرنے کی عادت بنانا اور اسلام کے لیے ہر قسم کی جانی و مالی قربانی کے لیے تیار رہنا۔ اللہ کے راستے میں جانی قربانی دینے والا مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں، اور جو لوگ ان پر ڈٹ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 10ویں رکوع میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ایمان کیسے شعوری طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے ایمان ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا، جیسے آسمان، دن رات کی ترتیب اور انسانی نفع کے لیے پانی میں چلنے والی کشتیاں، بادل، بارش، زمین سے نکلنے والے پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی دلائل ہیں۔ اور منافق لوگ روز قیامت اس وقت انتہائی مایوس ہوں گے جب ان کے سردار ان سے اعلان بیزاری کریں گے، اور یہ بد نصیب اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم بھی ان سرداروں سے ایسے ہی اعلان بیزاری کریں جیسا کہ آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا ہے۔ ان کی درخواست رد کر دی جائے گی اور وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ 21ویں رکوع میں لوگوں میں اکثریت کی گمراہی کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کے پیروکار ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی مذمت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اندھے بہرے کہہ کر جہالت کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ 22ویں رکوع میں نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا ہے۔ نیک انسان وہ ہے جس کی نیکی صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو۔ عزیز و کرب، یتیم اور مساکین کے ساتھ مالی تعاون، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، معاملات پر کھرا رہنا، سچ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، حق و باطل کے معرکے میں حصہ لینا اور اس کے دوران آنے والے تمام مشکلات پر صبر کرنا اور باطل کے خلاف ڈٹ کر حق کے ساتھ دینا۔ 30ویں رکوع میں رمضان، روزے اور قرآن کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔ رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دیا گیا اور آگاہ کیا گیا کہ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے، اور دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے، وہ ہے حرام کمائی سے بچنا، اور اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ 24ویں رکوع میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکی دور میں اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا
گیا کہ مشرکین سے دین کے غلبے تک جنگ کرتے رہو، البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع بھی فرمایا گیا، لوگوں کو معاف کرنے کا حکم بھی دیا گیا اور ظلم اور شرک سے باز آنے کا بھی حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ جنگ کے لیے مال کو خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ 25ویں رکوع میں مناسک حج کا ذکر ہے۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے حج میں بہت ساری رسمیں اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جس میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے، میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات میں جا کر واپس آئے، اور یہی مشرکین منا میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آباء و اجداد کی بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ 26ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ جنت کا حصول آسان نہیں، جنت کے لیے سخت قسم کی آزمائش اور مال و جان کی قربانی کا ذکر ہوا ہے۔ اس رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا کہ مسلمانوں تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار گزرے۔ جس طرح تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ سب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 27ویں رکوع میں محترم مہینوں میں جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا ممنوع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ 28ویں رکوع میں حیض، قسم اور طلاق یافتہ خواتین کی عدت کے بارے میں احکامات آئے ہیں۔ 29ویں رکوع میں طلاق کی مختلف اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 طلاقوں کی صورت میں طلاق رجعی ہے، یعنی شوہر اور بیوی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی تو یہ طلاق ہو جائے گی، اب رجوع ممکن نہیں۔ 30ویں رکوع میں عدت اور بیوہ خاتون کے عدت کے حوالے سے ہدایت ملتی ہے۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں عورت کو 4 ماہ 10 روز عدت گزارنے کا حکم اور عدت کے ایام میں نکاح یا منگنی کے موضوع پر گفتگو سے ممانعت بتائی ہے۔ 31ویں رکوع میں اس طلاق کے حوالے سے ہدایت آئی ہے جو رخصتی سے پہلے ہی دے دی گئی ہو۔ نکاح کے بعد اگر بیوی سے ملاقات سے پہلے ہی طلاق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے تو مہر متعین ہونے کی صورت میں نصف مہر کی ادائیگی لازمی ہوگی اور ان شرعی ضوابط کی پابندی لازمی ہے۔ 32ویں رکوع میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور بشارت دی گئی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور روز قیامت اس کی کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے جہاد سے رائے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے ایک ظالم قوم مالکہ کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلم بادشاہ طالوت کی زیر قیادت جہاد کا حکم دیا، اور انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مالی اعتبار سے انتہائی تنگ دست ہے۔ بنی اسرائیل نے کچھ پس و پیش کے بعد جہاد پر آمادگی ظاہر کی۔ طالوت نے جنگی نقطہ نظر سے کچھ پابندیاں عائد کی، جس میں راستے میں آنے والے دریا کا پانی پینے کی ممانعت شامل تھی۔ بہت سے لوگ اس کی پابندی نہ کر سکے اور جہاد میں شرکت کے لیے نااہل قرار پائے۔ ایک قلیل تعداد جو کہ بعض روایت کے مطابق 313 تھی جہاد میں شریک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دے کر اہل ایمان کو غلبہ نصیب کیا اور یہ بتایا کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو استعمال کر کے ظالموں کا سفید کر دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا نظام درم برم ہو کے رہ جائے۔